مروی ہے کہ جرجیس پیغمبر ملک شام کے قریب فلسطین ایک جگہ ہے جہاں ان کی سکونت تھی، اور اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا، نام اس کا دادیانہ تھا۔ اس ملعون نے ان کو شہید کیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے 1000 بار مارا 1000 بار زندہ ہوئے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ دادیانہ پلید حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی برس پہلے تھا، بت بنا کر زر و جواہر سے سجا کر مشک و عنبر سے معطر کر کے ان کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا، اور جو کوئی اس کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ پلید اسے آگ میں پھینکوا دیتا۔ تب لوگ اس کے خوف کے سبب اس کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے۔ خدا تعالیٰ نے جرجیس پیغمبر کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو خدا کی طرف سے دعوت کرے اور راہ حق بتائے۔ بس جرجیس علیہ السلام نے جا کر خدا کی طرف سے اس پلید کو دعوت دے کر کہا، اے دادیانہ بت پرستی چھوڑ دے، خدائے ارض سما کی عبادت کر جو کہ دانا و بینا اور خود خالق و رازق سارے جہاں کا ہے۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی صاحب قوت اور صاحب اختیار ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دولت دنیا سے محروم رکھا ہے؟ اور ہمارے خدا یعنی بتوں نے تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت شاہی عطا کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز دنیا کی ہمیں حاصل ہے، تو تجھے تیرے خدا نے کیوں قریب کر رکھا ہے؟ بس حضرت جرجیس نے فرمایا کہ تو جانتا ہے دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے، اور جس دولت اور زندگی کو بقا مدام حاصل ہے وہ اس زندگی اور دولت سے کئی درجے بہتر ہے، اور ہم اس کے امیدوار ہیں۔ تب اس ملعون نے پوچھا، وہ کون سی دولت و زندگی ہے جسے بقا و مدام حاصل ہے؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، وہ نعمت جنت کی ہے جہاں کوئی دکھ محنت نہیں بلکہ ہمیشہ کی سرداری ہے، اور اس بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اس بادشاہ نے پوچھا، وہ نعمت جنت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ واحد و لا شریک کی عبادت کر جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور سب کو رزق دیتا ہے، اور لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کر اور اپنی رعایا پر مہربانی والا معاملہ کر، پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت اور بادشاہی کو بڑھائے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے والی جنت اور سرداری سے نوازے گا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے کیا؟ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں تب انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تب جرجیس نے فرمایا، بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تمہیں اور تمام انسانیت اور زمین و آسمان کو پہلے بنایا ہے وہی انہیں دوسری بار بنائے گا، اور اس کے لیے نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا اور نہ دوسری بار ہی مشکل ہوگا، اور وہی رب ہے تمام جہانوں کا اور اگلوں کا اور پچھلوں کا۔ جب حضرت جرجیس نے اس کو ایسی باتیں بیان کی تو وہ ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھا تم نے، جرجیس کو یہ معاذ اللہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ بس اس کی باتوں کے سبب اس کی دار پر کھینچ کر اینٹ پتھر مارو اور شانہ آہنی سے اس کا گوشت پوشت نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت کا اس کو آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں اس کا رب اسے دوبارہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ بموجب حکم بادشاہ کے ان کافروں نے ویسا ہی کیا، اور حضرت کو دار پر چڑھا کر اول اینٹیں اور پتھر مارے، اور بعد اس کے لوہے کے بنے اوزاروں وغیرہ سے آپ کے جسم سے ماس الگ کیا، پھر ہڈیوں اور ماس میں آگ ڈال دی۔ تب دادیانہ ملعون نے پکار کر کہا، اے جرجیس، اب کہو اپنے رب کو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور اب بتاؤ کہ خدا سچا کس کا ہے؟ تب حضرت جرجیس نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تب بادشاہ بہت معتجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا نقصان نہیں دے سکتے، بس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تب اس ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا، 6 سیخیں لوہے کی گرم کر لیں
اور ایک سیخ جرجیس کے سر میں کھبو دیں۔ بھیجا باہر نکل آئے اور ایک سیخ سینے میں مارو اور باقی 4 ہاتھ پاؤں میں زمین پر گرا کر کھبو دو، پھر دیکھتے ہیں کیسے زندہ کرتا ہے اس کو اس کا رب۔ چنانچہ ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور سمجھنے لگے جان اس کی قبض ہوئی، اور اسی طرح میدان میں سیخیں آپ کے جسم میں کھبی ہوئی چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے۔ تب حکم ربی سے فرشتے آئے اور سیخیں تمام ان کے بدن سے اٹھا لی اور حضرت جرجیس کو پہلے کی سی حالت میں اٹھایا۔ ان کو ان سیخوں سے ذرا بھر بھی نقصان نہ ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے تھے، تب حضرت جرجیس پھر ان لوگوں کے پاس پہنچے اور کہا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارا کسی قسم کا نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ کیسے ہوئے؟ حضرت نے فرمایا، مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب بادشاہ ملعون نے ایک دیگ اور گھی اور گندک لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے میں آگ جلائی اور پھر دیگ میں گھی اور گندک ڈال کر پھر آگ پر چڑھا دیا۔ جب گھی اور گندک دیگ میں جوش کھانے لگی تو ملعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم کے مطابق کیا، لیکن جب حضرت جرجیس کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے چشمہ ٹھنڈے پانی کا پھوٹ نکلا اور اس سبب دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت جرجیس کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ وہ خدا کے فضل سے صحیح سلامت دیگ سے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تب حضرت نے فرمایا، وہ اللہ جس نے آسمان کو بے ستون ٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں اور تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آ اور بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت نے یہ باتیں کی تو ملعون ڈرا کہ مبادا خلق اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے اور میرا ملک اور بادشاہت نہ چھن جائے۔ پھر ملعون نے حضرت جرجیس کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سلاخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھ پاؤں میں گڑوا دی اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 جوانوں نے اسے اٹھا کر حضرت جرجیس کے سینے پر رکھ دیا اور اس کو قید کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت کے پاس آئے اور اول ان کے جسم سے پتھر ہٹایا اور زنجیریں کھول دی اور سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا، اور بعد اس کے کہنے لگے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور صعوبتیں آپ کو سہنی ہوں گی اور ان پر سانر و شاکر رہنا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور پھر بعد 7 سال کے آپ شہید ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت کو جنت سے لایا ہوا کھانا وغیرہ کھلایا اور لباس پہنایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو حضرت جرجیس اٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، تم جرجیس ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ تب کہنے لگا، تم کو اس قید سے کس نے آزاد کروایا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سماوات ہے، بس اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا اور پھر لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ تب ملعون نے حکم دیا، جرجیس کو لے جا کر آرے کے ساتھ درمیان سے چیر دو۔ چنانچہ اس مردود بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا، جرجیس کو لے جا کر آرے کے ساتھ درمیان سے چیر دو۔ تب کافروں نے بحکم اپنے بادشاہ کی حضرت جرجیس پیغمبر کو لے جا کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا اور بعد ازاں دونوں ٹکڑے اٹھا کر جنگل میں جس جگہ شیر رہتے تھے وہاں ڈال دیا۔ شیر حضرت جرجیس کو دیکھ کر عذاب بجا لائے اور ان کے گرد نگہبان ہوئے۔ رات کو پھر فرشتے بحکم ربی حضرت جرجیس کے پاس آئے اور اول ان کو زندہ کیا اور کھانا وغیرہ جو جنت سے ساتھ لائے تھے حضرت جرجیس کو کھلایا، اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور فرمایا، کل اس بستی والوں کے ہاں جو میلہ لگتا ہے تو تمام کافر اس میلے میں شریک ہونے کو ایک بڑے میدان میں جائیں گے، بس آپ کافروں کے پاس اس میلے میں جائیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت جرجیس نے بمطابق حکم کی۔ صبح جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ وہاں پہنچے اور لوگوں کو دعوت حق پہنچانے لگے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، بے شک وہی خالق و مالک تمام جہانوں کا ہے۔ کافروں نے جب حضرت جرجیس کو دوبارہ سے زندہ دیکھا تو کہنے لگے،
اے جرجیس، کل ہم نے تمہیں تمہارے ٹکڑے کر کے شیروں والے علاقے میں خود اپنے ہاتھوں سے پھینکا تھا، پھر بھی تعجب کی بات ہے تم وہاں سے کس طرح بچ کر نکل آئے؟ تم زندہ سلامت ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ تب حضرت نے فرمایا، اسی طرح میرا رب عدم سے وجود کرتا ہے اور وجود سے عدم کرتا ہے، اور اسی طرح وہ بار بار اپنی قوت سے مجھے زندہ کرتا ہے، اور اسی نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور یہ سب دیکھ کر بھی آخر ایمان کیوں نہیں لاتے، جبکہ تم پر واجب ہے ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ تب دادیانہ ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے جرجیس کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ تمام کھیل اس کے جادو کا ہے، اور جب ہم اسے مارنے لگتے ہیں تو یہ اپنے جادو کی طاقت سے ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بار بار کیسے زندہ ہو جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ مرتا ہی نہیں ہے۔ تب اس پلید نے کہا، اب ہم اس کا مقابلہ جادو کے ساتھ ہی کریں گے، اور اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو منگوایا اور ان سے کہا کہ اگر تم جادو یا کسی اور حکمت کے زور سے جرجیس کو مار ڈالو گے تو ہم تم کو ڈھیر انعام اور دولت اور مال وغیرہ سے نوازیں گے۔ تب جادوگر کہنے لگے، اے جہاں پناہ، آپ فکر نہ کیجیے اور خاطر جمع رکھیے، ہم ابھی اس کام کو تمام کیے دیتے ہیں۔ تب دادیانہ نے کہا، مجھے بتاؤ تم جرجیس کو کیسے مارو گے، اور کیا تمہارے جادو میں اتنی طاقت ہے تم اس کا مقابلہ کر سکو؟ تب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک گائے منگوا دو، ہم ابھی تمہیں اپنے جادو کا کرشمہ دکھاتے ہیں۔ تب بادشاہ نے ان کے کہنے پر ایک گائے منگوا کر انہیں دی۔ تب جادوگروں نے اس گائے کے کان میں منتر پڑھ کر پھونکا تو وہ وہیں پر گائے حاملہ ہو گئی۔ پھر اس کے پیٹ سے 2 بچڑے نے جنم لیا۔ پھر وہ 2 بچڑے 2 طاقتور بیل بن گئے، اور ان بیل سے زمین ہل جوتا اور اس زمین میں گھیو ڈالے۔ تب وہ گھیو ایک کرختا اور پکی ہوئی فصل بن کر تیار ہو گئے۔ تب ان کو کاٹا اور ان کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی پکا کر کھائی۔ تب دادیانہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یقیناً تم لوگ جرجیس کو ضرور مار دو گے۔ تب جرجیس کو وہاں مقابلہ کے واسطے بلایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان سے مقابلہ کرو۔ جادوگروں نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اس پہ منتر پڑھ کر حضرت جرجیس کو وہ پانی پینے کے واسطے دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور سارا پانی پی گئے۔ بس جب جرجیس پانی پی چکے تو جادوگروں کا سردار ان سے کہنے لگا کہ کیوں حضرت پانی پی کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، میں کافی دور سے چل کر آیا ہوں، جس کے سبب پیاس بہت لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے پینے کو ٹھنڈا پانی پیش کیا، جسے پی کر میری پیاس دور ہو گئی اور جی بھر گیا۔ بس خدا تمہارا بھلا کرے، اس پانی پلانے کا اجر دے۔ تب جادوگر کہنے لگا، اے جرجیس، جو پانی میں نے تمہیں پینے کے واسطے دیا، اگر کوئی اور یہ پانی پی لیتا تو اب تک اس کا کہیں نام و نشان بھی باقی نہ ملتا، جبکہ تم پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بس معلوم ہوا مجھ کو کہ یا تو تم سچے نبی ہو یا پھر بہت بڑے ساحر ہو، کہ تمہاری ساحر سازی تک ہم کبھی نہ پہنچ سکیں گے۔ بس اس طرح اور بھی شہرت آپ کی بڑھ گئی کہ جرجیس بنی اسرائیل میں سب سے بڑے ساحر اور کامل آدمی ہیں۔